اللہ نے فجر میں جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ سائنسدانوں کی یہ باتیں آپ کو ہلاک کر رکھ دیں گی۔ سائنسدانوں نے فجر کی نماز کے وقت پر ریسرچ کی تو اس وقت جاگنے سے کیا ہوتا ہے، تو تحقیق میں جو معلوم ہوا سن کر آپ کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حیرت انگیز اور سبق آموز واقعہ۔ ابن عقیل اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں بہت ہی زیادہ غریب آدمی تھا۔ ایک مرتبہ میں نے طواف کرتے ہوئے ایک ہار دیکھا جو بڑا قیمتی تھا۔ میں نے وہ ہار اٹھا لیا۔ میرا نفس چاہتا تھا کہ میں اسے چھپا لوں، لیکن میرا دل کہتا تھا ہرگز نہیں، یہ چوری ہے، بلکہ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس ہار کو اس کے مالک تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ مطاف میں کھڑے ہو کر میں نے اعلان کر دیا کہ اگر کسی کا ہار کھو گیا ہے تو آ کر مجھ سے لے لے۔ ایک نبینا آدمی آ گیا اور کہا کہ یہ میرا ہار ہے اور میرے تھیلے سے گرا ہے۔ میرے نفس نے مجھے اور ملامت کر دیا کہ ہار تو تھا بھی کسی نبینا کا، اس کا کسی کو کیا پتہ چلنا تھا، چھپا لیتے۔ مگر میں نے ہار اس بزرگ نبینا کو دے دیا۔ وہ دعائیں دیتا ہوا واپس چلا گیا۔ میں اللہ سے روز روزی کی دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ میرے لیے روزی کا انتظام کر دے۔ اللہ کی شان دیکھے کہ میں مکہ سے حلا آ گیا، یہ ایک شہر کا نام ہے۔ وہاں ایک مسجد میں گیا تو پتہ چلا کہ وہاں کے امام صاحب فوت ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ آگے ہو کر نماز پڑھا دیں۔ میں نے جب نماز پڑھائی تو لوگوں کو میری نماز اچھی لگی۔ وہ مجھے کہنے لگے تم جہاں امام کیوں نہیں بن جاتے؟ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ میں نے وہاں امامت کے فرائض ادا کرنے شروع کیے۔ تھوڑے دنوں بعد پتہ چلا کہ وفات شدہ امام صاحب کی ایک جوان سال بیٹی بھی تھی۔ امام صاحب وصیت کر گئے تھے کہ اس کی شادی کسی نیک اور اللہ والے بندے سے کرانی ہے۔ مقتدی لوگوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں ہم آپ کا نکاح اس سے کرا دیں گے۔ میں نے کہا جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ چنانچہ ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ ماہ بعد میں نے ایک دن بیوی کے گلے میں وہی ہار دیکھا جو میں نے طواف میں اس بوڑھے کو واپس کر دیا تھا۔ میں نے اس سے حیرانی سے پوچھا یہ ہار کس کا ہے اور تیرے پاس کیسے آیا؟ یہ ہار میرے ابو نے مجھے دیا ہے۔ تب مجھے علم ہوا کہ امام صاحب وہی تھے جس کو میں نے طواف میں ہار لوٹایا تھا۔ میں نے بیوی سے کہا کہ یہ ہار ان سے گر گیا تھا اور میں نے ہی لوٹایا تھا۔ میری بیوی یہ سن کر خوشی سے اچھل پڑی اور کہا آپ دونوں کی دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا آپ کی دعا تو اس طرح قبول ہوئی کہ اللہ نے آپ کو گھر دیا، گھر والی دی، رزق دیا، اور میری ابو کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ جب وہ واپس آئے تو میرے لیے دعا کی کہ یا اللہ جس آمین انسان نے میرا ہار لوٹا کر مجھے دیا، اس طرح کے نوجوان کا رشتہ میری بیٹی کے لیے بھیج دے۔ یوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ دونوں کی دعا قبول کی۔ مخلص انسان کا کام اللہ ذوالجلال والاکرام کبھی رکنے نہیں دیتا، اٹکنے نہیں دیتا۔ اللہ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی و عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو۔ وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ بافرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ چنانچہ
5 वक्त नमाजों में फजर की नमाज की अहमियत और फजीलत सबसे नुमायाँ है और उसकी अदायगी पर अजर सवाब भी दीगर 4 नमाजों से ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि फजर के वक़्त नींद दुनिया के गोश में महव istirahat होती है और ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही होती है। लोगों पर गफलत और सुस्ती की चादर तनी हुई होती है। ऐसे में नरमो गरम आरामदाह बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की इताअत और मोहब्बत में बारगाह इलाही में सजदा रेज़ होना बड़ा पुरमशक्क़त और नफस को ज़ेर करने जैसा मुश्किल काम है। अल्लाह ताला की सुन्नत यह है कि बंदे को जिस नेकी के करने में मशक्क़त ज़्यादा हो और नफस व शैतान से लड़ाई लड़ने पड़े, अल्लाह इस पर ज़्यादा अजर व सवाब अता करता है, चाहे वो नेकी कितनी ही छोटी क्यों ना हो। कुरान और हदीस से भी नमाज फजर की किरात और तलावत कुरान की अहमियत उजागर होती है, जिससे फजर के वक़्त और फजर नमाज की अहमियत का पता चलता है। सूरह बनी इसराइल में फरमाया, फजर का कुरान, बेशक फजर की नमाज में पढ़ा जाने वाला कुरान महसूस व मशहूर होकर सामने आ जाता है। यानी अगर फजर की नमाज में पढ़ा जाने वाला कुरान अगर समझ कर बगौर पढ़ाया सुना जाए तो वक़्त फजर के तमाम अनवार तजलियात और कुरानी फ्यूज़ व बरक़ात मुस्तकिल होकर अल्लाह के वजूद और उसकी वहदानियत की गवाही देते महसूस होते हैं। अहदीस नबवी से भी नमाज की अहमियत व फजीलत और नूरानियत का पता चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर की 2 रकात सुनते दुनिया और दुनिया की हर चीज़ से अफजल हैं। कुरान और हदीस और इस्लामी लिटरेचर में दुनिया से मराद मशरक़ व मगरब, शुमाल और जनूब का कुर्रा अर्ज़ी नहीं, बल्कि दुनिया से मराद कायनात और उसकी तमाम तर नेमतें, खजाने, दौलत, सरवत और हुकूमत और सतवत है। सोचिए, जब फजर की 2 रकात सुनतों की ये फजीलत है कि पूरी दुनिया की नेमतें और ख़जाने उसके सामने मांदो हीज हैं, तो फिर फजर के फ़र्ज का क्या आलम होगा। सही मुस्लिम की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह के ज़म्मा में आ जाता है। जानी जो शख्स नमाज फजर का फरीज़ा अदा कर लेता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। बुखारी और मुस्लिम ही की एक रवायत है कि जिसने 2 ठंडे वक़्त की नमाजें यानी फजर और असर अदा की वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर और असर अदा करने वाले को जन्नत की बिशारत सुनाई। एक और रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इशा की नमाज बाजमात अदा करेगा उसे आधी रात के क़याम का सवाब मिलेगा। जो इशा व फजर की नमाजें बाजमात अदा करेगा उसके लिए पूरी रात के क़याम का सवाब होगा। नमाज फजर की अदायगी में हमारी सुस्ती व गफलत और काहली व कोताही इंतहा को पहुँची हुई है। कोई भी मौसम हो, बकिया 4 नमाजों के मुकाबले में फजर में नमाजी बहुत कम तादाद में होते हैं। यही हाल घरों में ख़वातीन की नमाज फजर का है। फजर में वो एहतमाम नहीं होता जो बकिया 4 नमाजों की अदायगी में होता है। मौसम गर्मा में रातें छोटी होने का बहाना, मौसम सरमा में सुबह सर्दी का बहाना, अज़र लंग, लेकिन हमारा हर बहाना और उज़र नमाज में कोताही और गफलत के सिलसिले में अल्लाह के यहाँ नाकाबिल कबूल होगा। हम में से अक्सर लोगों को एक ही शिकवा हमेशा रहता है कि रोज़ी में बरकत नहीं, घर में बरकत नहीं, कितना ही कमा ले पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया। हर वक्त कोई ना कोई परेशानी रहती है, कभी बीमारी तो कभी कोई और तंगी। अगर हम इस तमाम बेबरकती, तंग दस्ती, बेरोज़गारी और परेशानियों को नमाज फजर की अदम अदायगी के पस मंज़र में देखें तो मालूम होगा कि ये सब बेबरकती इसी वजह से हैं कि हम नमाज फजर की अदायगी में हद दर्जा कोताही, गफलत, लापरवाही और सुस्ती का शिकार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हवाले से मुतअद्दिद अहादीस मौजूद हैं जिनमें रिज़्क़ की तकसीम व फराबानी और बरकत को नमाज फजर की अदायगी से मशरूत किया गया है। एक फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि रिज़्क़ तकसीम करने वाला फरिश्ता हर सुबह फजर के वक़्त बंदों का रिज़्क़ लेकर ज़मीन पर उतरता है। लिहाजा जो दरवाज़ा फजर के वक़्त खुला होता है फरिश्ता उसका रिज़्क़ दरवाजे पर रख कर चला जाता है, और जो दरवाज़ा फजर के वक़्त बंद होता है फरिश्ता उसका रिज़्क़ वापस लेकर चला जाता है। इस फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फजर के वक़्त दरवाज़ा खुला होने का मतलब ये है कि जिस घर के अफराद सुबह फजर के वक़्त बेदार होकर नमाज फजर अदा करते हैं उन्हें उनका रिज़्क़ अता कर दिया जाता है। दरवाज़ा बंद होने से मुराद ये है कि जिस घर के रहने वाले सुबह फजर के वक़्त सोते रहते हैं और नमाज फजर की अदायगी में गफलत और कोताही के मुर्तकिब होते हैं उन्हें उनके रिज़्क़ से महरूम रखा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक फजर और इशा की नमाजें खैर व बरक़ात से मामूर हैं। इन 2 नमाजों की अदायगी
بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر اور رزق اور برکتوں کے خزانے جمع کرنے کا سبب ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کا ثواب، اجر و خیر و برکات معلوم ہو جائے تو وہ ان دو نمازوں میں ضرور آئیں گے، چاہے کوہنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔ جو لوگ اکثر نماز فجر خصوصاً اور دیگر نمازوں کو عموماً چھوڑ کر اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، میلاد کے محافل کے انعقاد، لوحے کرانے کے تعویذ اویزہ کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس سے تو انکار نہیں کہ بلا شبہ ان تمام کارہائے خیر میں برکت کا عنصر موجود ہوتا ہے، لیکن قرآن خوانی، محفل میلاد، لوحے کرانے کے نقش گھر میں اویزہ کرنے سے خیر و برکت کا ہونا نماز کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ ہر خیر و برکت کے سوتے نماز سے پھوٹتے ہیں۔ اللہ کی تمام نعمتوں، برکتوں اور رزق کے تمام دریا نماز کی ادائیگی ہی میں بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ بقیہ چاروں نمازوں میں بھی خیر و برکت نماز فجر کی ادائیگی ہی سے مشروط ہے، اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی ہی سے ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں تمام اہل خانہ کی نماز فجر کی ادائیگی کے حوالے سے اپنا اور اپنے گھروں کا جائزہ لینا اور محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ جانی جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ ناظرین، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے؟ کیا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کے بارے میں جانیں، جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ پڑھنا فرض کی گئی، اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئی، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے۔ جس وجہ کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص قرب سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا، نیکیوں کے اجر و ثواب اور بروں کے انجام و عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے۔ قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر میں ادا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم دیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، جہاں تک کہ اللہ نے اپنی امت محمدیہ کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس جانے پر پھر جانے کی اصلاح دی، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، جہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے، اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ انسان مشکل سے اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہیں، اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں سلیپ ڈس آرڈر بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے، جانے انہیں نیند نہ آنے کی بیماری ہوتی ہے، اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی سو نہیں سکتے، تب کئی طرح کے ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اس سلیپ ڈس آرڈر کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا انسان ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے،
اے اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی، آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں انہیں تا حیات کبھی بھی سلیپ ڈس آرڈر کی شکایت نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں بھی ملتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والے فرشتے اور جانے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جو اس وقت سو جاتا ہے تو وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے اس کو آکسیجن کی کم مقدار ہی مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے، اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور بالضرور ان نمازوں میں حاضر ہوتے، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی آنا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت و اہمیت ہے اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی بڑھتی جاتی ہے۔ بے نمازی کا انجام اور اس کا عذاب کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے تو وہاں مختلف لوگوں کو مختلف عذابوں میں مبتلا دیکھا۔ کسی کا منہ چیرا جا رہا تھا، کسی کی زبان لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی، کسی کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا تھا، کوئی سراند والا گوشت کھا رہا تھا، کسی کے جسم میں لوہے کی میخیں ٹھونکی جا رہی تھیں۔ ایک قوم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جن کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، پتھر آنے تک دوبارہ صحیح ہو جاتا پھر کچلا جاتا۔ حضرت جبرائیل امین سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ وہ بدنصیب شخص ہے جو 5 فرض نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی 70-80 سال ہوگی، پتہ نہیں ہے کہ کل ہمارا آنے والا کہاں ہے۔ کتنا غافل اور بد نصیب ہے وہ شخص جس کو سجدہ نصیب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز چھوڑنا تو خیر بہت ہی بری بات ہے۔ جو شخص نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، فرمایا جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کروں اور جوانوں کا ایک گروہ ساتھ لوں، جو شخص مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے ان کے گھروں کو جلا دوں۔ رحمت العالمین نبی فرما رہے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ اتنا غصہ ہے ان لوگوں پر جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے۔ اس دور میں کوئی مومن تھا ہی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ نماز تو نماز رہی، لیکن آج ہم میں سے اکثر افراد کو جمعہ بھی نصیب نہیں۔ حضرت ابن جبر نے ایک روایت لکھی ہے، جو شخص نماز ترک کرتا ہے اس کو بہت ساری رسوائیاں ہیں۔ فرمایا، یہ دنیا پر اس کی سزائیں ہیں، اس کی عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے صالحین کا نور اتار لیا جاتا ہے۔ تمام نمازوں کی فضیلت برحق ہے، ہر نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، لیکن فجر کی نماز کا معاملہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ یہ دن کی پہلی نماز ہوتی ہے اور اس کی ادائیگی کے لیے انسان کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسے اپنی گہری نیند اور نرم و نازک بستر کو چھوڑنا پڑتا ہے۔
اس لیے اس نماز کی اہمیت دیگر نمازوں سے الگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز میں رات و دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، پس جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی اس نے عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھی تو گویا اس نے پوری رات قیام کیا، اور جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے حفظ و ایمان اور ذمہ داری میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔